اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ سچ کہتے ہیں ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر خوشی ہر آسائش دے سکتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو اچھا نصیب خرید کر نہیں دے سکتے۔ اور کچھ بھی کر لیں بیٹیوں کا نصیب اچھا نہیں بنا سکتے۔ بس ان کے اچھے نصیب کے لیے والدین صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور والدین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ ایسا کوئی اقدام اٹھاتے بھی ہیں تو بھی وہ اتنا کارگر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نصیب کا لکھا ہی ملتا ہے۔ جو ہونا ہوتا ہے سو ہو جاتا ہے، لیکن لوگ رحم نہیں کھاتے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ نہ ہی کسی تعلق واسطے کا احساس ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی درد دل ہوتا ہے ان کے پاس۔ میں کافی دنوں سے پریشان تھی، کیونکہ بات بہت زیادہ پریشانی کی تھی۔ ایک تو میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا، اور میرے سسر کا رویہ دن بدن عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا، اس لیے سوچا کہ اپنے شوہر سے بات کی جائے، کیونکہ میں اس شخص کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، اور مجھے اب اس سب سے زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ آج کل ویسے بھی کسی کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، لوگ کیا ہوتے ہیں اور کیا نظر آتے ہیں۔ میرا اس گھر میں اگر کوئی تھا تو صرف میرا شوہر ہی تھا، اسی لیے مجھے ان سے بات ضرور کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر سے بات کرتی، مجھے میرے سسر کے بارے میں ایسی بات پتہ چل گئی کہ میں اپنے شوہر سے کچھ بھی نہ کہہ سکی، اور اس واقعے نے میری زندگی ہی بدل دی۔ میرا نام اقصیٰ ہے، میری عمر 22 سال تھی جب میرے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ ایسی جگہ رشتہ کرنا ہے جن کا گھر اپنا ہو اور لوگ بہت اچھے ہوں، اور میری ماں کا کہنا تھا کہ زیادہ بڑا خاندان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک رشتہ مل گیا جس میں میرا شوہر اور صرف اس کے والد صاحب ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر ان کا اپنا تھا، اور میرا شوہر ایک بیٹا تھا، اور ان کی ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ اپنے سسرال کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کا باپ ہی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں اور کوئی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں لیکن وہ ہماری خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے، اور بیٹی اپنے سسرال میں بہت مصروف ہے کہ بس بھائی کی شادی پر ہی آ سکے گی۔ میرے ماں باپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں بھی اسی طرح کا ماحول تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کی بات سمجھ سکتے ہیں، اور میرا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا ابھی تک ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا نہیں تھا کہ جیسا اکثر گھروں میں ہوتا ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی آپس میں ایک چھوٹی سی ملاقات کروا دی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، آخر کو ان کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرے بابا نے بھی اس بات کی حامی بھر لی، کیونکہ ہماری شادی کی بات پکی ہو چکی تھی، لیکن لڑکا ہمارے گھر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو میرے ہونے والے سسر نے کہا کہ میں اپنے بیٹے اسفر کو لے کر آ رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے گھر بھی صاف کر لیا۔ میں تھوڑا بہت تیار ہو گئی، اور دل میں سوچنے لگی کہ جس انسان کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے اس سے تھوڑی بات چیت ہو جائے گی۔ جب میں سسر گھر پہ آئے تو اکیلے تھے، ان کے ساتھ میرا ہونے والا شوہر نہیں تھا، اور وہ وضاحتیں بھی پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچانک سے کوئی کام آ گیا تھا۔ میری ماں نے بات کو سنبھال لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو اسی کا گھر ہے، اب تو آنا جانا رہے گا۔ لیکن میں حیران تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ ہمارے گھر کیوں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے کچھ تو کرنا چاہیے تھا۔ کیا وہ خود اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، یا وہ زیادہ ہی شرما رہا تھا؟ لیکن آج کل تو لڑکیاں بھی اتنا نہیں شرماتی، تو وہ کیوں شرماتا ہے؟ پھر سوچا ہو سکتا ہے اسی میں کوئی مصلحت ہو۔ پھر میری شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی، اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ نکاح کے وقت حق مہر اور باقی تمام رسمیں سادگی سے طے پائی تھی۔ میں اپنے گھر میں آئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی اس گھر میں کوئی عورت نہیں رہتی تھی، اس لیے گھر کا برا حال تھا۔ شادی کے دنوں میں میری نند سے جتنا ہو سکا گھر کو صاف کیا، مگر وہ بھی چونکہ کچھ ہی دن کے لیے آئی تھی اس لیے زیادہ نہیں کر سکی، اور پھر میری شادی کے 2 دن بعد ہی وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اس گھر کو صاف کرنے میں 2 ہفتے لگ گئے۔ ان دنوں میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ دنیا والوں کے لیے تو ہم لوگ بالکل ٹھیک تھے، لیکن اس رشتے میں کوئی محبت اور احساس نہیں تھا۔ ہم لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے تھے جیسے بس اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ہماری شادی کو 7 سال گزر گئے۔ مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی۔
ایک اکیلے گھر میں تھی۔ میں گھر میں بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، لیکن میرا شوہر میرا خیال نہیں کر رہا تھا۔ جب کبھی میرا کہیں جانے کا دل کرتا تو میرے شوہر مجھے نہیں لے جاتے تھے۔ کہیں سیر کے لیے جانا تو دور دور، وہ تو مجھے شہر میں بھی کہیں نہیں لے کر جاتے تھے اور نہ کسی کے گھر لے کر جاتے تھے۔ ایک دن مجھے بازار جانا تھا تو میرے شوہر نے کہا کہ ابو کے ساتھ چلی جاؤ، اور میں اپنے سسر کے ساتھ چلی گئی۔ میرے سسر کا نام رضوان تھا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ کچھ ٹائم تو مجھے گھر کی صفائی اور اس کی ترتیب میں لگی اور کافی زیادہ مصروف رہی تھی، اور جب 2 ماہ گزر گئے تو تب میرے شوہر نے بتایا کہ ان کا ویزا آ گیا ہے اور وہ باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ ہمیں پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ باہر کے ملک کورس کرنے جائے گا، لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ یا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے گا یا پھر کورس کینسل کر کے اپنی وہیں نوکری کرے گا، کیونکہ میرے بابا کو اس بات پر اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے شادی کر کے خود باہر ملک چلے جاتے ہیں ان کی بیویاں ذلیل ہو جاتی ہیں، لیکن میری ماں کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ یہاں پر رہے گا، 2 پیسے کمائے گا، اور آج کل تو 2 پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا۔ اگر باہر کے ملک جا کر کورس کر لے گا تو تنخواہ اچھی ہو جائے گی اور اپنی بیوی بچوں کی زندگی سنور جائے گی، اور کون سا ساری زندگی وہاں رہے گا۔ 2-4 سال باہر کے ملک لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے بھی کہا کہ اپنے شوہر کو جانے دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ شوہر جب سر پر سوار ہو جاتے ہیں نا تو انسان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور اگر اب تم نے اسے روکا تو کہے گا کہ میری بیوی نے مجھے جانے نہیں دیا، یہ میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ ابھی تم تھوڑا برداشت سے کام لو تاکہ تمہارا کل سنور جائے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ میرے شوہر نے تو اپنی مرضی کرنی تھی۔ انہوں نے میری ابھی ایک بھی بات نہیں سنی اور وہ باہر ملک چلے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کب واپس آئیں گے تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات وہاں جا کر پتہ چلے گی، اور جب پتہ چلے گا تو سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ تو میں خاموش ہو گئی۔ اپنے دل کی بات کرتی تو مجھے بھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا جائے۔ انہوں نے پہلے ایک بار بھی میرے آگے باہر جانے کا نام نہیں لیا تھا، اور نہ بتایا کہ کبھی بھی ان کا ویزا آ سکتا ہے، اور نہ ہی مجھے ساتھ لے جانے کا ارادہ بنایا۔ اگر پہلے کچھ بتا دیتے تو میں ذہنی طور پر تیار ہو جاتی، لیکن ان کی اچانک تیاری نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ پھر میرے شوہر تو ایسے گئے کہ جیسے یہاں سے جا کر بہت زیادہ خوش تھے۔ کچھ دن تک تو اسفر نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا، حالانکہ جاتے وقت مجھے کہہ گئے تھے کہ پہنچتے ہی فوراً فون کریں گے، مگر 20 دن گزر گئے اور اسفر کی کوئی کال نہیں آئی۔ تب میں نے اپنے سسر سے پوچھا کہ آپ کو اسفر کا فون آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ایک دفعہ کال کی تھی، خیر خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں بتایا۔ تو میرے سسر نے کہا کہ بیٹا وہاں کا ماحول میں سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور پھر وہاں کا ٹائم یہاں کے ٹائم سے الگ ہے، اور اسفر کا کام بھی بڑی محنت والا ہے۔ وہ جیسے ہی سیٹ ہو جائے گا سب سے پہلے تمہیں کال کرے گا، کیونکہ تم اس کی بیوی ہو۔ لیکن اسفر نے مجھے پورے 20 دن تک کوئی کال نہیں کی، اور اس کے بعد بھی کال کی تو اپنے باپ کے کہنے پر، کیونکہ میں نے سن لیا تھا کہ میرے سسر اس کو کہہ رہے تھے کہ بیوی کو کال کیوں نہیں کرتے ہو، اور باقاعدہ اسفر کو ڈانٹ رہے تھے۔ تب میرے شوہر نے مجھے کال کی، اور وہ بھی ایسے کہ زیادہ بات نہیں کی، بس فرض پورا کر کے کال بند کر دی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ ہمارا رشتہ ایسا نہیں تھا کہ اسفر اس طرح مجھے نظر انداز کرتے، مگر شاید میں ان کے دل کو نہیں بھائی تھی، اور مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میرے شوہر کو شاید مجھ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو یہی لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں کیا سوچ سکتی تھی؟ شروع دن سے ہی ان کا رویہ ایسا تھا، لیکن میرے سسر کا کہنا تھا کہ تم زیادہ سوچ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان جیسا سوچتا ہے پھر اس کو ویسا ہی لگتا ہے۔ میرے شوہر نے جانے کے بعد جب پہلی دفعہ اپنی تنخواہ بھیجی تو ہم سب حیران رہ گئے، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ پیسے تھے، اور اسفر نے ہی پیسے اپنے باپ کے لیے بھیجے تھے۔ میرے سسر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ ابھی تو وہ جب بھی فون پر میرے شوہر سے بات کرتے تو میرے دائرے میں ضرور کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو بھی وقت دیا کرو، لیکن اس دفعہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور بس اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کرتے رہے اور اس پر فخر کرتے رہے اور اس سے دعائیں دیتے رہے۔ میرا شوہر بس اپنے باپ کو ہی فون کرتا تھا، لیکن مجھے اب اپنے باپ کی کہنے پر بھی فون نہیں کرتا تھا، اور میرے سسر نے بھی زیادہ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ میں خود فون کرتی تو کہتے کہ میں مصروف ہوں، اور میرا بھی دل نہ کرتا کہ میں بار بار اس کو تنگ کروں، لیکن مجھے یاد آتی تھی
امی ابو کے پاس جاتی تو دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح چند ماہ گزر گئے اور پھر ایک دن میں نے اپنے بستر پر کچھ عجیب دیکھا۔ جب میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے بستر پر الائچی کے دانے پڑے تھے۔ میں حیران تھی کہ میرے بستر پر الائچی کے دانے کیسے آ گئے تھے۔ خیر میں نے بستر جھاڑ دیا اور اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن شام کو ایک اور بات ہو گئی جس پر میں چونک گئی۔ وہ یہ کہ میرے سسر میرے شوہر کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے اور کسی قسم کی بحث میں پڑے تھے اور کچھ وقت انتظار کرنے کو کہہ رہے تھے۔ آخر کس چیز کا انتظار تھا اور بات کیا تھی جس پر وہ اپنے بیٹے کو صبر سے انتظار کرنے کا بول رہے تھے۔ خیر میں فوراً چلے گئی اور میں نے کہا کہ میری بھی بات کروا دیں۔ ابھی میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ انہوں نے خود ہی فون بند کر دیا اور مجھے کال بند ہو گئی۔ میں نے خود ان کو فون بند کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آخر وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت مصروف ہے، ویسے بھی فون بند کرنے والا تھا، لگتا ہے کال خود ہی بند ہو گئی ہے۔ دور سے فون آئے تو ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا، تم چل جاؤ، جلدی جلدی کھانا لگا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں بہت مایوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اپنے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کو کال کروں گی، لیکن پھر میں اپنے امی ابو کے گھر چلے گئی اور وہاں جا کر میں نے اپنے ابو کو فون سے اپنے شوہر کو کال ملائی، لیکن اس نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ کہنے لگا کہ میں بہت مصروف ہوں اور کال بند کر دی۔ میں بہت دکھی ہوئی تھی۔ کیا تھا اگر 2-4 منٹ مجھ سے بات کر لیتے۔ میرے ماں باپ کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اسفر تمہیں فون نہیں کرتا؟ تو میں نے جلدی سے بات سنبھالی اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لگتا ہے آج بہت مصروف تھے۔ میں اپنے والدین کو اس بات کے بارے میں کیا بتاتی جو ابھی مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بلا وجہ پریشان ہو جاتی۔ میرا کچھ دن اپنے والدین کے گھر رہنے کا ارادہ تھا۔ رات ہوئی تو پھر سے میرے بستر پر الائچی کے دانے پڑے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی اور اس بات پر زیادہ حیران تھی کہ ہمارے گھر میں الائچی تھی ہی نہیں، کیونکہ میرے ابو کو الائچی سے الرجی تھی۔ اس وجہ سے امی نے گھر میں الائچی لانا بند کر دی تھی، تو پھر میرے بستر کے اوپر یہ الائچی کے دانے کہاں سے آ جاتے تھے؟ اور آج کل میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی اور مجھے اپنی خراب طبیعت کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری امی نے کہا کہ کہیں تم ماں تو نہیں بننے والی؟ تو میں نے جا کر چیک کروا لیا، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اس دن میرے گھر میں میری کزن بھی آئی ہوئی تھی، جو میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ میں اپنی امی کو سب کچھ نہیں بتاتی تھی، لیکن اپنی کزن نے میرا کو سب بتا دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب بالکل بھی نارمل نہیں ہے، تم تو اچھی خاصی خوبصورت اور جوان ہو، تمہارے شوہر کی تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے، جیسا بھی مرد ہو، بے شک اس کی تیسری شادی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتا، اور وہ تمہیں شادی کے تھوڑے ٹائم بعد ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ وہ تھوڑا ٹائم بھی کون سا اچھا گزرا تھا، اس میں بھی تو میں گھر کی صفائیاں ہی کر کر کے وقت گزارتی رہی، شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو نمرہ نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری کوئی غلطی نہیں لگ رہی، مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میرے منہ میں خاک، ایسا نہ ہو کہ میرا لگایا ہوا اندازہ ٹھیک ہو جائے۔ تم اپنے شوہر سے بات کرو، اور اگر وہ تم سے بات نہیں کرتا تو اس سے سوال کرو، کیا اسے تمہاری یاد نہیں آتی؟ میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، شاید اس لیے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ نہ تو تم کوئی 16 سالہ لڑکی ہو اور نہ ہی یہ ہماری محبت کی شادی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی یاد میں تڑپتے رہیں گے۔ میں یہاں پر روزگار کے لیے بیٹھا ہوں، فارغ نہیں بیٹھا۔ میرے شوہر کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے دل اندر ہے ہی نہیں۔ میں کوئی ایسی ویسی گئی گزری تو نہیں تھی، اچھی بھلی خوبصورت لڑکی تھی، اور میرے شوہر کی یہ پہلی شادی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں روز صبح اٹھتی تو میرے بستر پر الائچی کے دانے پڑے ہوتے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے پورے گھر میں تو الائچی تھی ہی نہیں۔ ایک دن میرے شوہر کے خاندان میں سے ایک عورت نے ہماری دعوت کی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر تو جلدی واپس چلا گیا، لیکن تمہاری دعوت تو ہم نے کرنی تھی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو ان کے گھر میں ہر طرف سجاوٹ کا سامان بنا پڑا تھا، اور وہ سب چیزیں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ کس نے بنایا؟ تو اس عورت نے بتایا کہ تمہارے شوہر نے بنائی ہیں، اسفر کو ان ساری چیزوں کا شوق ہے۔ میں نے کہا کب سے؟ تو وہ بتانے لگی کہ اسفر بچپن سے ہی ایسی چیزیں بناتا رہتا ہے، اور ہمارے خاندان کا سب سے زیادہ عاشق مزاج لڑکا وہی تو تھا۔ میں حیرت میں پڑ گئی۔ عاشق مزاج، یہ لفظ تو میرے شوہر کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا، کیونکہ میں نے اسفر کے اندر ایسی کوئی حرکت نہیں دیکھی۔
اس نے تو اپنی بیوی سے بھی کبھی پیار سے بات نہیں کی تھی۔ وہ عورت پھر مجھے بتانے لگی کہ ایک دفعہ تو وہ میرے پیچھے بھی پڑا ہوا تھا، لیکن میں تو اس سے عمر میں بڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مذاق کرتا ہے، پھر ایسا لگنے لگا کہ شاید سنجیدہ ہے، لیکن خیر میری شادی کب سے ہو گئی ہے اور میں تو 3 بچوں کی ماں بھی بن گئی۔ اللہ تمہارے ہاں بھی خوشخبری لائے۔ میں نے پوچھا کہ تم واقعی میرے شوہر کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں بالکل، کیوں، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ہم کہتے تھے کہ جس لڑکی سے بھی اس کی شادی ہوگی وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوگی، کیونکہ اس کی تو آواز بھی بہت اچھی ہے اور گانا بھی بہت اچھا گاتا ہے، اور پھر مرد اپنی بیوی کے لیے گانا نہیں گائے گا تو اور کس کے لیے گائے گا؟ اور تم تو ایسے حیران ہو کہ اس نے تمہیں کوئی گانا گا کر نہیں سنایا یا کبھی کوئی سجاوٹ کا سامان نہیں بنایا تمہارے لیے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ میرے شوہر کی نہیں بلکہ کسی اور کی بات کر رہی ہیں۔ پھر میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں، لیکن میں دل ہی دل میں ان باتوں سے بہت اداس و پریشان ہو گئی تھی، اور میں اس عورت کو کیا بتاتی کہ یہاں پر تو معاملات بالکل ہی الگ تھے۔ اب میں اکثر بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، شاید اسی پریشانی کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہ رہی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے کام کرتے وقت میرے سسر میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ میرا کمرہ بالکل خالی تھا اور میں اپنا پورا کمرہ اور بستر صاف کر کے آئی تھی اور گھر کے کام کرنے لگی تھی۔ رات ہونے والی تھی اور سونے سے پہلے میں سارے کام ختم کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرے سسر کا میرے کمرے میں کیا کام تھا، لیکن میں ان کے پیچھے نہیں گئی، کیونکہ ظاہر ہے میں ایسے ان کے پیچھے کیسے جا سکتی تھی؟ وہ تھوڑی دیر میں ہی میرے کمرے میں رکے تھے اور وہاں سے واپس آ گئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید کسی چیز کی ضرورت ہوگی تبھی وہ اندر گئے ہوں گے، اور پھر میں ان سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ پورا گھر ان کا تھا اور میرا شوہر کون سا میرے ساتھ رہتا تھا جو وہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے دروازے پر دستک دیتے یا پھر کچھ سوچ سمجھ کر کمرے میں آتے، کیونکہ میں تو اکیلی ہی رہتی تھی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے بستر کے اوپر پھر سے الائچی کے دانے پڑے ہوئے تھے۔ اب مجھے شک پڑ گیا، کیونکہ میں تو اپنا کمرہ اور بستر کو صاف کر کے گئی تھی اور اب میرے سسر ہی کمرے میں گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد ہی یہ دانے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ دانے اکٹھے کر لیے، یہ دیکھنے میں تو عام سے دانے لگ رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ اگر یہ حرکت میرے سسر کی ہے تو اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر کے ساتھ میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ میں ان سے یہ سوال کرتی اور پوچھتی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے اپنے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں کئی طرح کی باتیں سوچ رہی تھی اور میرے بستر پر روز ہی الائچی کے دانے ملتے تھے۔ میں ان دانوں کو جمع کر لیتی تھی اور ایک ڈبے کے اندر ڈال کے رکھ دیتی تھی۔ میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، لیکن ابھی کچھ دنوں سے میں بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر کا رویہ تو اس طرح کا تھا کہ اگر میں اسے مہینوں بھی کال نہیں کرتی تو وہ مجھے غلطی سے کال تو کیا ایک میسیج بھی نہیں کرتے تھے، اور میرے سسر بھی اس میں اب میرے ساتھ عجیب رویہ رکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے اس طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں صرف اس گھر کے کام کرنے کے لیے ہوں۔ پہلے تو پھر بھی مجھ سے کچھ پوچھ لیتے تھے کہ کوئی چیز چاہیے یا تمہیں کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ آتا ہوں۔ اب تو انہوں نے مجھے بالکل ہی ایک کونے میں رکھ دیا تھا، جیسے میں اس گھر کا فرد نہیں بلکہ کوئی نوکرانی ہوں۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن میں نے وہی سارے دانے جو میں کچھ دنوں سے جمع کر رہی تھی ان کو پیس کر اپنے سسر کے لیے چائے بنائی، چائے میں ڈال دیے اور ان کو چائے پلا دی، کیونکہ وہی میرے بستر پر وہ الائچی کے دانے رکھ رہے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا مجھے یہ جاننے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں نے ان کو چائے دی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر تو کچھ بھی نہ ہوا، میں سمجھنے لگی کہ میں وہم کر رہی ہوں، لیکن پھر اچانک ان کے کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگیں کہ جیسے ان کا سانس بند ہو رہا ہو۔ ان کی طبیعت اچانک ہی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ساتھ والی ہمسائی عورت کے شوہر کو بلایا اور اس سے مدد مانگی اور ان کو ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کو کسی نے زہر دیا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر بھی 3 دنوں کے اندر ہی واپس آ گیا۔ میرے سسر کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ سب لوگ مجھ پر شک کر رہے تھے اور مجھ سے سوال کر رہے تھے، لیکن سوال کرنا تو میرا بنتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا اور اپنے شوہر کو بھی سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ تب یہ بات سامنے آئی کہ میرا شوہر کبھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی۔ پھر وہ باہر کے ملک چلا گیا، لیکن وہی لڑکی اس کو
باہر کے ملک میں مل گئی، جہاں پر وہ اکیلی رہتی تھی کیونکہ اس کا شوہر مر چکا تھا اور میرے شوہر نے فوراً سے اس سے شادی کر لی۔ اس کو اپنی محبت مل گئی لیکن میری زندگی برباد ہو گئی، اس لیے وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا اور میرے سسر مجھ پر کالا جادو کر رہے تھے تاکہ میں بیمار رہ کر مر جاؤں، ساتھ مجھے زہر بھی دے رہے تھے۔ باپ بیٹا دونوں ہی بہت زیادہ خود غرض تھے، ان کو صرف اپنی زندگی سے مطلب تھا، مجھے استعمال کرتے رہے تاکہ میں گھر کے کام کرتی رہوں، اور جب میری ضرورت نہ رہی تو مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے ان پر کیس کروایا اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری زندگی برباد ہو گئی، یہ تو شکر تھی کہ میرے بچے نہیں ہوئے تھے، اگر میں ماں بن جاتی تو پھر میرے بچے بھی کہیں کے نہ رہتے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے لوگ دیکھ کر کریں۔ دنیا میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے کی عقل بھی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ میرے شوہر سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ چاہتا تو مجھے طلاق بھی دے سکتا تھا، پھر مجھے جان سے کیوں مارنا چاہتا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب نے حق مہر بہت زیادہ لکھوایا تھا جو اسے ہر حال میں دینا ہی پڑتا، اسی لیے وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیا کرے، جن رشتوں کو لڑکی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہی اسے نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں 3 سال اپنے گھر بیٹھی رہی اور میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا، پھر اس کے بعد ایک بہت اچھے انسان کا رشتہ آیا اور ایک بار پھر میری شادی ہو گئی، مگر اب میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور میرا ایک بیٹا بھی ہے، اور میرے شوہر سائم میری بہت عزت کرتے ہیں۔ پھر مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ میرے سابقہ شوہر کو اس کی دوسری بیوی نے بھی چھوڑ دیا ہے جو باہر کے ملک میں رہتی تھی، اور اب وہ دونوں باپ بیٹا 6 ماہ جیل کی سزا کاٹ کر تنہا گھر میں رہتے ہیں، اور اس کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا، شاید یہی ان کی سزا تھی۔